بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تال اور بوٹونک کی چیمپئن شپ 1960 کی جو سیریز ہے اس سلسلے میں اس سیریز کی دوسری گیم کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. یہ گیم نمبر 6 ہے، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ جو گیمز ڈرا ہوئی اس سیریز میں ان کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے. فقط وہی گیمز جس میں یا بوٹونک جیتے یا تال جیتے ان کو ہم دیکھیں گے اور ان سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. اس کی وجہ بھی آپ کو بتلاتا ہوں. شروع کرتے ہیں، باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی پوڈ کاسٹ کا. یہ چیمپئن شپ میچز میں اکثر ہوتا ہے، ایکسکیوز می، کیونکہ جو ورلڈ چیمپئن ہوتا ہے، جو اپنا ٹائٹل ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ تو اگر گیمز برابر بھی کر دے تو وہ جیت جائے گا. یہی رول ہوتا ہے. جو چیلنجر ہوتا ہے اس کے لیے یہ چیلنج ہوتا ہے مین کہ اس نے گیمز زیادہ جیتنی ہے. اگر ساری کی ساری گیمز برابر ہو گئیں، یا فار ایگزامپل 3 جیتے 3 ہارے، باقی 6 برابر ہو گئیں، 10 برابر ہو گئیں، تو پھر بھی برابر ہو گیا میچ ایز اے ہول. تو اس صورت میں اگر میچ برابر ہو جائے تو ورلڈ چیمپئن جو ہوتا ہے، جو اپنا ٹائٹل ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے، ٹائٹل اسی کے پاس رہتا ہے. پھر یہ چیلنجر کی ذمہ داری ہوتی ہے، جو چیلنج کر رہا ہوتا ہے اس کو، جو اس کے اگینسٹ کھیل رہا ہوتا ہے، کہ اس نے زیادہ بازیاں اٹھانی ہوتی ہیں. تو اس لیے اکثر اوقات یہ ہوتا ہے چیس چیمپئن شپ کے میچز میں کہ جو چیمپئن ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ بازیاں برابر کر سکے، جس حد تک بھی ہو سکے، جتنا بھی ہو سکے وہ بازیاں برابر کرے. تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ جو بازیاں تال اور بوٹونک کے اس ورلڈ چیمپئن شپ میچ میں برابر ہوئی تھیں ان کو ڈسکس نہ کیا جائے، کیونکہ اس میں بہرحال تھوڑی آپ سمجھ لیں کہ ایک تو بوریت کا عنصر بھی ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ اس کا انالیسس بھی دوسری گیم سے کبھی کبھار زیادہ ڈیپ ہوتا ہے، اور اس کے اندر کچھ ایسے تھیمز بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ اس میں چیمپئن جو ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے. میں جنرل بات کر رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو ہر اس گیم کے ساتھ جو کہ برابر ہو ورلڈ چیمپئن شپ میچ میں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو ورلڈ چیمپئن ہے وہ کوشش کرتا ہے بہت زیادہ پوزیشنل کھیلے. تال اپنی بک میں، اپنی کتاب میں جو کہ انہوں نے اس ورلڈ چیمپئن شپ میچ میں لکھی، اس میں یہی بات کرتے ہیں کہ جب وہ پہلی بازی جیت گئے تو اس کے بعد کی جو 4 بازیاں تھیں اس میں بوٹونک نے اپنی مرضی کی پوزیشنز کے ساتھ کھیلا اور بہت ساؤنڈ پوزیشنل گیم کی. اور تال 5ویں گیم کے بعد خاصے ڈپریشن میں آ گئے دوبارہ، کیونکہ ان کو کوئی موقع نہیں مل رہا تھا شارپ ٹیکٹیکل لائنز کا. اور تال جس طریقے سے چاہتے تھے، کیونکہ جیسا کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اور آپ میں سے جو لوگ میخائیل تال کو جانتے ہیں، ان کی گیمز کو دیکھتے رہتے ہیں یا انہوں نے اسٹڈی کیا ہے، بہت اٹیکنگ پلیئر اور بہت ٹیکٹیکل پلیئر اور بڑی سیکریفائسز لگانے والے پلیئر. ان کا مشہور ہے یہ مقولہ کہ دیر آر 2 types آف سیکریفائسز، کریکٹ ونز اینڈ مائن. 2 طرح کی سیکریفائس کی چالیں ہوتی ہیں چیس کی دنیا میں. ایک وہ جو کہ بالکل صحیح چالیں ہیں قربانی کی، سیکریفائس کی، اور ایک وہ جو میں چل دیتا ہوں سیکریفائس کی چالیں. تو بہت اٹیکنگ پلیئر تھے لیکن انہیں موقع نہیں مل سکا 4 گیمز میں. تو اب 5 گیمز ہو چکی تھیں، اور 5 گیمز کے بعد تال کہتے ہیں کہ 6ٹھی گیم سے پہلے میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ جو میری مدد کر رہے تھے، جو میری تیاری کروا رہے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا کہ کوشش اب بس آر یا پار ہی ہے، تقریباً کوشش یہ کرنی ہے کہ جتنا ہو سکے ٹیکٹکس کی طرف گیم کو لے جایا جائے. تو اس لیے ہم گیم 6 اب ڈسکس کریں. اور اس گیم میں تال کے پاس بلیک پیسز ہیں اور بوٹونک کے پاس وائٹ پیسز ہیں. تو اس گیم کو ذرا دیکھتے ہیں کہ اس میں کیسے تال نے اپنی مشہور زمانہ ٹیکٹیکل اور اٹیکنگ پلے سے بوٹونک کو شکست دی. اور یہ جو
گیم 6 ہے. یہ اسپیشلی اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بعد چیس کامنٹیٹرز کہتے ہیں کہ بوٹوینک نے پریشر فرسٹ ٹائم پراپرلی فیل کیا تال سے. اس سے پہلے تال کو اتنی اہمیت شاید بوٹوینک نے نہ دی ہو. جی تو بوٹوینک نے جو ابتدا کی اس گیم کی وہ کی چیس انگلش اوپننگ سے. یہ جو C4 کی چال ہے یہ انگلش اوپننگ کہلاتی ہے. اچھا اب اس انگلش اوپننگ کے اندر جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے انگلش اوپننگ سے سٹارٹ کرنے میں گیم کو وہ یہ ہوتا ہے, بہت سے فائدوں میں سے ایک میجر فائدہ, کہ جتنی بھی میجر تھیری ہے اور میجر شارپ ٹیکٹیکل لائنز ہیں اور میجر شارپ ٹیکٹیکل گیمبٹس ہیں وہ سارے کے سارے آپ تقریباً اوائڈ کر سکتے ہیں اس چال میں. تو اس چال کے بعد بہت سی چالیں بلیک کے پاس ہیں. ایک جو مین جو نارملی کھیلی جاتی ہے چال اور جس کو اکثر لوگ سائٹ بھی کرتے ہیں وہ ریورس سیسیلین ہے, C4 E5. اس کے بجائے سیمیٹریکل ویریشن بھی اس کی کھیلی جاتی ہے. لیکن بہرحال اس گیم میں بوٹوینک نے انگلش اوپننگ چلی تو اس کے جواب میں تال نے گھوڑا نکالا نائٹ F6. تو نائٹ F3. اب یہاں پہ ایک بات ضمناً آپ کو بتاتا چلوں, بلکہ میں نے کیا بتانی ہے, تال نے بڑی تفصیل سے یہ بات کی ہے, میں اس میں ایک ایڈیشن کروں گا تھوڑا سا تو بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ جو سسٹم اس وقت وائٹ کھیل رہا ہے یہ بیسکلی وائٹ اوائڈ کرنا چاہ رہا ہے تھیری کو. تال یہ کہتے ہیں کہ بوٹوینک ہر قسم کی تھیری کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بوٹوینک یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ گیم ٹیکٹیکل نہ ہو, پوزیشنل رہے, اسٹریٹیجیکل رہے لانگ ٹرم گولز کے اندر, کیونکہ اسی چیز میں ایکسیل کیا بوٹوینک نے ہمیشہ. اب یہاں پہ تال ہمیں جو بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو نارمل طریقہ ہے کھیلنے کا انگلش اوپننگ کو وہ نائٹ C3 کے ساتھ ہے. میں بورڈ کو فلپ کرتا ہوں آپ کے لیے. تو بجائے اس کے کہ یہ گھوڑا نکالا جائے اس کی بجائے یہ گھوڑا نکالنا, یہ جو ہے یہ سسٹم نارملی کھیلا جاتا ہے. اس کے اندر جو چالیں چلی جاتی ہیں وہ بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں. نائٹ C3 تو نارملی بلیک چلتا ہے G6 فی این کیٹو کرنے کے لیے بشپ کو, تو G3 تو بشپ G7 تو وائٹ بھی فی این کیٹو کرتا ہے, بشپ G2 کاسل E4. یہ جو E4 کی چال ہے یہ بوٹوینک سسٹم کہلاتی ہے. ایکسکیوز می, آج کے دن میں یہ بوٹوینک سسٹم کے نام سے جانی جاتی ہے یہ چال. اس چال کے اندر آپ اگر سسیلین کھیلتے ہیں اور سسیلین سے واقف ہیں تو یہ کافی موروگزی بائنڈ کی طرح کی چال ہے جس میں آپ کے پاس E4 اور C4 دونوں سکویئرز پہ ایک ایک پیادہ ہے. اب یہ موومنٹ ریسٹرکٹ کرے گا بلیک کی. یہ جو موو آرڈر ہے اور یہ جو چالیں ہیں یہ آج بوٹوینک کے نام سے جانی جاتی ہیں, لیکن اس وقت بوٹوینک نے اس طرح کے کھیل کو پریفر نہیں کیا تال کے ساتھ, اور وہی بات کہ بڑا اس کو پوزیشنل رکھنے کی کوشش کی گیم کو. تو بہرحال اس E4 کے بعد D6 ہوتا ہے تو پھر وائٹ اپنا نائٹ نکلتا ہے G2 پہ. یہ نارملی اس زمانے میں بھی یہ ویریشن مشہور تھی اور بوٹوینک نے ویسے بہت دفعہ یہ کھیلی ہے, لیکن بہرحال اس دفعہ بوٹوینک نے نائٹ F3 نکالا تو اس کے جواب میں G6. تو G3
لائٹ اسکوائر بشپ کو فینکیٹو کرنا چاہ رہے ہیں تو بشپ G7 تو بشپ G2 تو تال نے کاسلنگ کر لی D4 D6. اب یہاں پہ آپ یہ جو موو آرڈر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی اس میں کوئی شک نہیں کہ کافی اسٹرانگ ہے وائٹ کے پاس سینٹر. یہ جو دونوں پیادے ہیں سینٹر میں ان کو چیلنج کرنا پڑے گا بلیک کو فوری طور پہ, ادروائز بہت زیادہ سپیس ہے جو گین کر لی ہے وائٹ نے. یہاں پہ جو نوٹ کرنے کی بات ہے بہت ضروری وہ یہ ہے کہ اس طرح کے موو آرڈر سے اکثر اوقات وائٹ یہ چاہتا ہے کہ اس کی انٹینشنز ریویل نہ ہوں کہ وہ کرنا کیا چاہ رہا ہے. اگر آپ اپنی انٹینشنز ہائیڈ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو مخالف کھلاڑی جو ہے وہ مخمصے کا شکار رہتا ہے کہ ابھی یہ کس طرح کی گیم کھیلنا چاہ رہا ہے میرا مخالف. اور یہ تال یہ کہتے ہیں کہ بوٹونک نے یہ اسٹریٹجی اپلائی کی ہے اس گیم کے اندر, اور اینڈ تک انہوں نے کوشش کی ہے کہ ان کی انٹینشنز بالکل واضح نہ ہو. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ D4 کی بجائے D3 بھی کیا جا سکتا ہے, D3 کیا جا سکتا ہے یہاں پہ, لیکن اس سے کیا ہوگا کہ یہ کلوزڈ اسٹرکچر ہو جائے گا, اور وہی کلوز اسٹرکچر میں اور اس طرح کی گیم جو کہ کلوزڈ ہو زیادہ اس میں ٹیکٹکس پھر ظاہر ہے شارپ ٹیکٹکس کا کافی عمل دخل ہو جاتا ہے. تو تھوڑی سی اوپن گیم کی, اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی انٹینشن بھی واضح نہیں ہے وائٹ کی کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. تو اس میں یہاں پہ آ کے تال یہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی پھر یہ کوشش کی کہ میں بھی ان کے ساتھ ایسی گیم کروں کہ میری انٹینشنز بھی بہت زیادہ واضح نہ ہو سکیں شروع میں ہی. یعنی ایک جو ٹرم یوز کی جاتی ہے چیس کے اندر, اور بڑا ایک امپورٹنٹ جو نقطہ ہے چیس کے اندر وہ ہے ایکسکیوز می, وہ ہے کمٹمنٹ کا, ٹو کمٹ یور پیسز آن سرٹن اسکوئرس ارلی ان دا گیم. یعنی فار ایگزامپل آپ اگر شروع میں ہی اپنے پیادوں کو ایک خاص اسکوائر پہ کمٹ کر دیں تو ظاہر پیادے تو واپس نہیں آ سکتے. اسی طریقے سے اوپننگ کے اندر ایک پیس کو 2 بار بھی چلنا نہیں چاہیے, اس سے ٹیمپو لوز ہوتا ہے. تو جب آپ کوئی پیس کسی جگہ پہ رکھتے ہیں کسی خانے پہ تو آپ اس کو کمٹ کرتے ہیں اس خانے کے اوپر. تو جب آپ یہ چیز ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں کسی خاص طرف اپنے مخالف کھلاڑی کو لے جانے کی بجائے آپ تھوڑا سا ڈیلے کرتے ہیں چیزوں کو, اور کمٹمنٹ سے اس طرح کی واضح کمٹمنٹ سے تھوڑا ریفرین کرتے ہیں, تو مخالف کھلاڑی کے ذہن میں مخمصہ رہتا ہے اور مخمصے کا شکار رہتا ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ اسٹریٹجی ہے جس سے ہمیں بھی سیکھنا چاہیے. اس لیے D6 کیا ہے تال نے, اور اس پیادے کو کمٹ نہیں کیا ہے تال نے یہاں پہ, نہ ہی اس پیادے کو کمٹ کیا یہاں پہ, نہ ہی اس پیادے کو کمٹ کیا یہاں پہ. یہ تینوں چالیں اس پوزیشن میں کی جا سکتی ہیں. شاید کوئی ایک چال نہ کی جا سکتی ہو, لیکن بہرحال جنرلی سپیکنگ آپ سینٹر کو ہمیشہ فوری طور پہ چیلنج کرتے ہیں. اگر اتنا میسو سینٹر ہو بلیک وائٹ کے پاس, آپ کے مخالف کے پاس, تو آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں. لیکن تال بھی ہاتھ پاؤں بچا کے گیم کر رہے ہیں. تو نائٹ C3 وائٹ کی طرف سے. تو اب آپ دیکھیں کہ بلیک نائٹ BD7 نکلا. یہ والا جو نائٹ ہے یہ یہاں پہ بھی کمٹ کیا جا سکتا تھا, سوری. اور یہ والا سکوئر جو ہے انفیکٹ یہ بہتر سکوئر ہے نائٹ کے لیے. لیکن تال بھی کیا کر رہے ہیں, تال بھی اپنے ارادوں کو ابھی واضح نہیں ہونے دے رہے بوٹونک پہ. اب یہ بڑے کھلاڑیوں کی نشانی ہے. اگر ہم جیسا کوئی کھلاڑی ہوتا تو ہم کہتے کہ اچھا یار چلو وہ تو جو بھی چل رہا ہے ہم اپنی گیم ہی کرتے ہیں. نہیں, دوسرے کو مخالف کو دیکھ کے جس طرح کی وہ چالیں کر رہا ہے ان چالوں کے مطابق آپ اپنے
منصوبوں کو اڈیپٹ کرتے ہیں. ہائیسٹ لیول پہ چیس آئیڈیاز کی وارفیئر ہے. جو مخالف کا آئیڈیا ہے وہ کامیاب ہو پائے گا یا آپ کا آئیڈیا. تو جو ڈومینیٹ کرتا ہے آئیڈیا میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے. دوسری اس کے اندر بات یہ ہے جو تال خود بتلاتے ہیں، اور وہ یہ بات ہے کہ تال کہتے ہیں کہ میں نے اس چال کے ساتھ یہ کوشش کی کہ اگر بوٹونک نے میری پرانی گیمز کو دیکھا بھی ہو اور اسٹڈی بھی کیا ہو، جیسے میں نے ان کی پرانی گیم اسٹڈی کی، تو انہیں یہ چال نہیں ملے گی میری پرانی گیمز میں بہت کم کھیلی ہے یہ چال، اور شاید ہی کسی اکا دکا ٹورنامنٹ میں کھیلی ہو. تو اس وجہ سے میں نے یہ چال چلی کہ اگر انہوں نے میری پرانی گیمز دیکھی بھی ہوں تو وہ کما حقہ فائدہ نہ اٹھا سکیں، اور وہ نالج انہیں کوئی فائدہ نہ دے. میں کوئی ایسی چال چلوں جو ان کے علم میں پہلے سے نہ ہو کہ میں چل سکتا ہوں. تو بہرحال گیم آگے چلی اور بوٹونک نے کاسل کیا. تو E5 اب تو چیلنج کرنا ہی ہے، ظاہر ہے سینٹر کو چیلنج کیے بغیر چارہ نہیں ہے. تو E5 تو E4 ظاہر ہے وائٹ کے پاس اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ایک میسو سینٹر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہت جلدی یہ میسو سینٹر چیلنج ہو رہا ہے. ادھر سے بھی اٹیک ہے جو کہ لگے گا اور ادھر سے بھی لگے گا. تو یہ والا اسپیشلی جو پون ہوتا ہے اس فارمیشن میں، اس کے اوپر پھر بلیک اٹیک لگاتا ہے. تو بہرحال وہی کیا تال نے C6، اور یہ فلیکسیبل ہے، ابھی اس کو کمٹ نہیں کر رہے تال اس پیادے کو یہاں پہ C5 پہ. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن سمجھ لیں کیونکہ یہ کویسچن آتا ہے ذہن میں، اور تال خود اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ والا جو پون ہے موسٹ پرابلی یہ ٹیک تو کرے گا، یا ادھر سے یہ والا پون ٹیک کرے گا، یعنی یہ والا خانہ تو ویکنٹ ہوگا. جب یہ والا خانہ جب یہ والا خانہ ویکنٹ ہوگا تو اب یہ جو نائٹ ہے اس کے لیے یہ خانہ نکل آئے گا. یہ والا خانے پہ نائٹ بہت کمفرٹیبل ہے، یہاں سے یہ نائٹ مار کر سکتا ہے. دیکھ لیں آپ کے اس کا انفلوئنس جو ہے وہ پورے بورڈ پہ آپ کو فیل ہوگا جب یہ نائٹ یہاں پہ آئے گا. تو اس لیے اس لیے تال نے یہ چال چلی C6 کی، C5 نہیں چلی، پیادے کو پورا آگے پش نہیں کیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی اس پوزیشن کے اندر فلیکسیبلٹی ہے بلیک کے لیے. بلیک اگر چاہے تو وہ کنگ سائڈ پہ بھی اپنا پلے کر سکتا ہے. یہ نائٹ یہاں پہ آ سکتا ہے، یہاں پہ نکل سکتا ہے، اور یہ پیادہ پھر بڑی آسانی سے F5 پہ جاتا ہے اور اس پیادے کو ڈائریکٹ مار کرتا ہے. تو یہ والی جو چال ہے C6 کی، یہ اس لحاظ سے بڑی فلیکسیبل ہے. تو بوٹونک نے اس کے جواب میں کیا H3. اب یہ جو H3 کی چال ہے اس سلسلے میں بوٹونک خود کہتے ہیں، تال ہمیں یہ بتاتے ہیں، بوٹونک خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ H3 کی چال ٹیمپو لوز کر رہی ہے. لیکن اس A3 کی چال کا مقصد، H3 کی چال کا مقصد کیا ہے؟ H3 کی چال کا مقصد یہ ہے کہ یہ بشپ صاحب جو یہاں پہ تشریف لائیں گے E3 پہ، ان کے اوپر فوری طور پہ اٹیک لگے گا اس گھوڑے کا. تو اس سے بچانے کے لیے یہ H3 کی چال ضروری سمجھی بوٹونک نے. اس ویریشن کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اگر بشپ E3 فوراً نکلے تو نائٹ G4 ہٹنگ دا بشپ like I told you. I'm sorry. تو بشپ G5 ظاہر ہے بشپ کو کہیں تو لے جانا ہے، تو یہ والا ڈائیگنل جو ہے یہ بشپ کے پاس اچھا ہے، اور اس کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک بھی بشپ لگا پا رہا ہے کوئن کے اوپر. تو کوئن B6 نکل آئے، اور یہ کوئن B6 کی چال اچھی چال ہے اس پوزیشن کے اندر. دیکھیں کوئن اس پون کو بھی ہٹ کر رہی ہے،
اس پون کو بھی ہٹ کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جس اسکوائر پہ آپ نے کوئن کو ڈیولپ کیا ہے اس کے اوپر کوئی امیونٹ تھریٹ بھی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ یہ گھوڑا جو ہے یہ یہاں پہ پھینکا جائے. اور گھوڑا جب ظاہر ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا جب ایج آف دا بورڈ پہ پھینکا جاتا ہے تو وہ ایک قسم کا مخالف جو کھلاڑی ہے اس کی جیت ہوتی ہے، کیونکہ وہ گھوڑا تقریباً ناکارہ ہوتا ہے. تو یہ ایک اچھی چال ہے اور اس کو ایک اچھی چال کہا جا سکتا ہے اس پوزیشن کے اندر. تو اب H3 نکلا وائٹ، تو پہلے ای ٹیکس D4، تو نائٹ A4 پہ آ گیا تو کوئن سائڈ میں بچ گئے. تو H ٹیکس G4 اس گھوڑے کو مارا تو B5، نائٹ ٹیکس D4 تو بشپ ٹیکس B ٹیکس A4، نائٹ ٹیکس C6 تو کوئن ٹیکس C6 تو E5. اب یہ والا اٹیک جو ہے یہ اوپن کیا ہے بیسکلی وائٹ نے. تو ٹھیک ہے، کوئن ٹیکس C4 تو بشپ ٹیکس A8 تو نائٹ ٹیکس E5. اب اگر آپ اس پوزیشن کو دیکھیں میٹیریل تو برابر ہے، ایک رک کی جگہ دو مائنر پیسز ہیں بلیک کے پاس. وائٹ کے پاس یہ رک زیادہ ہے لیکن بلیک کے پاس اس کے مقابلے میں یہ دو پیسز ہیں، تو باقی تو میٹیریل برابر ہے. اگر اس ہم پوزیشن کو دیکھیں اس پوزیشن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ جی کیا یہ فیلہ زیادہ نہیں ہے وائٹ کے پاس، یہ والا فیلہ یا یہ والا فیلہ. تو پوزیشن کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بلیک کے پاس بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اور بہت زیادہ پلے ہے، اور وائٹ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی خاص جو ہے وہ چیز نہیں ہے. یہ والا جو نقشہ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، جس لیول کے اوپر گیم ہوتی ہے ورلڈ چیمپئن شپ میں، یہ نقشہ ایسا ہے کہ اس کے اندر یہ والا جو پیادہ ہے یہ اس پورے پیس کے برابر ہے جو کہ بلیک کے پاس نہیں ہے. اور بہت مشکل ہے کہ یہاں سے اگر دونوں کھلاڑی ایک ہی اسٹرینگتھ کے ہوں، اور ٹاپ لیول پہ ظاہر ہے بہت سپر گرینڈ ماسٹرز یہ ہوتے ہیں جو کھیل رہے ہوتے ہیں ورلڈ چیمپئن شپ، تو وہ جب ایک لیول کے ہوں تو بہت مشکل ہے کہ وائٹ گیم نکال سکے. یہ انالیسز ہے جو میخائل طال اپنی کتاب میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پوزیشن کی وجہ سے بوٹوینک نے H3 شروع میں ہی چل دی. تو اس لیے H3 کی چال ہے یہاں پہ تاکہ گھوڑا جو ہے وہ اٹیک پہ نہ آ سکے. تو بہرحال اس طرح کے نقشوں میں جب آپ انگلش کے اگینسٹ کنگز انڈین کھیل رہے ہوں، کیونکہ یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ کنگز انڈین ہے جو، اور میخائل طال کنگز انڈین کے بہت اچھے کھلاڑی تھے. تو کنگز انڈین کے نقشوں کے اندر کوئن یہاں پہ نکلتی ہے B6 کے اسکوائر پہ. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو اسکوائر ہے B6 والا یہ سسیلین کے اندر بھی کوئن کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے، اکثر سسیلین کی ویریشنز میں بہت اچھا ہوتا ہے کوئن کے لیے. تو بہرحال طال جو ہے وہ نکلے یہاں پہ کوئن B6. اب یہاں پہ ڈائریکٹلی جو اٹیک لگا رہی ہے کوئن وہ تو لگا رہی ہے اس پون کے اوپر، لیکن بہرحال اس پوزیشن کے اندر وائٹ کے لیے کافی خطرے ہیں، تو اس لیے وائٹ کو فوری طور پہ کاؤنٹر کرنا پڑے گا. اور پوزیشن کلوز کی بوٹوینک نے D5 کے ساتھ. تو C ٹیکس D5 تو C ٹیکس D5 تو نائٹ C5 تو نائٹ E1. اب یہاں پہ بلیک نے اپنا پہلا آبجیکٹیو تو اچیو کر لیا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو C5 کا اسکوائر ہے یہ نائٹ کے لیے بہت کمفرٹیبل ہوگا اس پوزیشن میں. تو وہاں پہ آ گئے طال اور گھوڑا واپس پھینکا بوٹوینک نے. تو پہلا جو آپ سمجھ لیں کہ اوپننگ کے اندر جو ایک منصوبہ تھا طال کا وہ تو کامیاب ہو گیا. تو بوٹوینک نے یہ جو چال کی ہے یہ چال پہلے کی جا چکی تھی بوٹوینک سے بھی، یہ بوٹوینک کی کوئی نئی انوویشن نہیں ہے.
ناولٹی نہیں ہے، اگرچہ کہ یہ سمجھا گیا بنیادی طور پہ، ابتدائی طور پہ، کہ بوٹوینک نے یہ اس پوزیشن میں ایک نئی چال چلی ہے، لیکن یہ چال پہلے کی جا چکی ہے۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو کوئی اور چال کرتا ہے وائٹ، فار ایگزامپل اگر اس چال کی بجائے وائٹ یہ رک ایون پہ لے کے آیا اس فائل کے اوپر آنے کے لیے، تو بلیک ایونچولی یہ پیادہ آگے چل کے اس والے فیلے کو یہاں نکال سکتا ہے اور کوئن سائڈ کے اوپر اپنا پلے بڑی آسانی سے فریڈم کے ساتھ جاری رکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ والا پیادہ بھی فوری طور پہ آگے آتا ہے کنگ سائڈ پہ بھی، اور دونوں سائڈز پہ بلیک کو پلے ملے گا۔ یہاں پہ وائٹ کے لیے جو مسئلہ ہے، وائٹ کے لیے مسئلہ ہے یہ والا نائٹ، یہ والا نائٹ وائٹ کے لیے مسئلہ ہے، جو کہ اس وقت C5 کے اوپر بیٹھا ہوا ہے بلیک کا۔ تو وائٹ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا نائٹ یہاں سے مینوور کر کے یہاں پہ لا سکیں، یعنی D3 کے اسکوائر پہ، تاکہ وہ اس نائٹ کو یہاں سے ہٹانے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ اصل مسئلہ ہے جس کی وجہ سے بوٹوینک نے اس پوزیشن میں یہ والی چال چلی، اور اس لحاظ سے یہ ایک اچھی چال ہے، یہ کوئی بری چال نہیں ہے۔ تو بہرحال گیم کنٹینیو ہوئی، تال نے بشپ نکالا D7 پہ، اور بوٹوینک نے نائٹ D3 کی چال چلی۔ اب یہاں پہ تال ایک بہت انٹرسٹنگ بات بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی 10-15 منٹ سوچا یہ چال چلنے سے پہلے بوٹوینک نے۔ اس کا مطلب ہے کہ بوٹوینک نے اتنے زیادہ ٹورنامنٹس نہیں کھیلے تھے، کیونکہ یہ اگر آپ گھوڑا یہاں لے کے جا رہے ہیں واپس، تو الٹیمیٹلی آپ نے یہیں پہ لانا نا گھوڑے کو، نہیں تو پھر گھوڑے کو اس اسکوائر پہ واپس لے جانے کا مقصد ہی کیا ہے؟ تو یہ چال تو فوراً چل دینی چاہیے تھی بوٹوینک کو، لیکن بوٹوینک نے کوئی 12-15 منٹ اس چال کے اوپر سوچا اور اس چال کے اوپر وقت ضائع کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹورنامنٹ میں اتنے زیادہ نہیں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے تھے ٹورنامنٹس میں، سوری، اور اس وجہ سے انہیں یہ ایک آپ سمجھ لیں بنیادی اور بڑی واضح چال چلنے میں بھی کافی ٹائم لگا سوچنے کا۔ تو بہرحال گیم نے کنٹینیو کیا، اور اس نائٹ کے یہاں آنے کے بعد نائٹ ٹیکس D3، تال نے نائٹ ایکسچینج کیا، کوئن ٹیکس D3، تو رک FC8 کی چال اس کے بعد تال نے کی۔ اب تال یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ گیم کی کرٹیکل پوزیشن ہے، یہ کرٹیکل پوزیشن ہے گیم کی ہر گیم کے اندر، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کیلکولیشن میں۔ جب آپ کیلکولیشن کرنا سیکھتے ہیں تو اساتذہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ساری چالوں کو گننا چاہیے، لیکن اتنا ٹائم نہیں ہوتا گیم کے اندر کہ آپ ہر چال جو بھی آپ چلیں اس کو آپ پہلے گننے بیٹھ جائیں۔ اتنا ٹائم تو ظاہر ہے انفینٹ ٹائم تو نہیں ہوتا، لامحدود ٹائم تو نہیں ہوتا۔ تو آپ کے اندر یہ سینس ہونی چاہیے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیلکولیشن کب کرنی ہے، اتنی ڈیپ کیلکولیشن۔ ہر گیم کے اندر کچھ مواقع ایسے آتے ہیں جب پوزیشن بہت کریٹیکل ہو جاتی ہے، وہ وقت ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے اپنا وقت استعمال کرنا ہوتا ہے، وہ ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے ڈیپ کیلکولیشنز کرنی ہوتی ہیں۔ تو تال کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے موقع تھا جہاں پہ میں نے ڈیپ کیلکولیشنز کی، کیونکہ جو مین آئیڈیا ہے تال کا وہ آپ سمجھ لیں۔ یہ جو دو پیادے یہاں پہ ہیں نا، اس کی وجہ سے یہ کنگ ہمارا وائٹ کا یہ ویکنڈ ہو چکا ہے، اگرچہ کہ وائٹ کے پاس ابھی فیلا ہے لائٹ اسکوائرڈ، اور وہ فیلا بڑا زبردست ڈیفینڈر ہوتا ہے کنگ کا کاسل میں۔ تو لیکن یہ جو دو پیادے آگے پڑے ہوئے ہیں، یہ چونکہ اپنی اصل حالت میں نہیں ہیں پیچھے، اس وجہ سے یہ سائڈ تھوڑی ویکنڈ ہے۔ تو بلیک کے پاس جو مین آئیڈیا ہے وہ ہے F5 کا، یہ مین پلان ہے
بلیک کا. اس پوزیشن کے اندر یہی مین پلان ہوتا ہے. جب کنگ فین کیٹوڈ بشپ کے پیچھے ہو اور بلیک نے بھی فین کیٹو کیا ہو، ظاہر ہے کہ کنگز انڈین میں فین کیٹو ہوتا ہے کنگ کی سائڈ کا. تو یہ پلان ہے جو کہ جس سے آپ کنگ کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں مخالف کھلاڑی کے. اب یہ مین پلان ہے بلیک کا. اب اس پلان کو اچیو کرنے کے لیے بلیک ڈائریکٹلی نائٹ H5 بھی کر سکتا ہے، ڈائریکٹلی کر سکتا ہے. اس ویریشن کو دیکھتے ہیں. اگر نائٹ H5 کیا رک FC8 کی بجائے تو بشپ E3 تو کوئن D8، کوئن کو واپس آئیں گے آپ، ظاہر ہے آپ نے سولیڈیفائی کرنی ہے اپنی پوزیشن. تو کوئن E2 تو F5 لیور آ گیا، وہ پیادہ آپ نے پش کیا آگے. تو E ٹیکس F5 تو بشپ ٹیکس F5. ایک تو یہ نقشہ بنتا ہے. دوسرا، اگر یہ نائٹ جو ہم نے H5 پہ نکالا اگر اس کو ہم E8 پہ نکالیں تو پھر کیا نقشہ بنتا ہے؟ تو پھر بشپ E3 تو کوئن D8 تو رک AC1 تو F5 تو E ٹیکس F5 تو G ٹیکس F5 تو F4. پھر یہ نقشہ بنتا. اب تال یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں نقشوں میں میرے سامنے اس وقت جب میں کیلکولیشن کر رہا تھا بورڈ پہ، میرے سامنے مسئلہ یہ آیا کہ کہیں میری اپنی جو کنگ سائڈ ہے وہ تو ویک نہیں ہو رہی، میرے اوپر جو ہے کہیں ایسا اٹیک تو نہیں لگ رہا کہ میں اٹیک کرتے کرتے خود اپنے کنگ کو ڈیفینڈ نہ کر پاؤں. اس وجہ سے میں نے بہت سوچنے کے بعد جو چال سمجھی، جو کینڈیڈیٹ موو میں نے سمجھی کہ مجھے چلنی چاہیے، وہ تھی رخ کو دوسری رخ کے ساتھ اوپن فائل پہ لانے کی چال. تو اس لیے رک FC8 کیا تال نے. تو رک B1. اب رک B1 کی بجائے یہاں پہ کوئن E2 کی چال بھی کی جا سکتی تھی اس پوزیشن میں. اب یہاں پہ تال یہ کہتے ہیں کہ اس پوزیشن کے اندر ان کے خیال کے مطابق یہ کوئن E2 والی چال بہتر تھی، لیکن رک B1 والی چال بھی بری نہیں ہے. تو بہرحال رک B1 تو نائٹ H5 تو بشپ E3 تو کوئن B4 تو کوئن E2 تو رک C4. اب یہاں پہ اگر آپ ملاحظہ کریں تو اس وقت بلیک کے پاس اچھا ٹیمپو ہے، بلیک اچھا پلے کر رہا ہے. بلیک کو پوری طریقے سے وائٹ نے ریسٹرکٹ نہیں کیا ہوا. تو یہاں پہ وائٹ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ کسی طرح ایکسچینجز پہ آئے اور بلیک کے ساتھ اپنے پیسز ایکسچینج کر سکے تاکہ ایک کمفرٹیبل اینڈ گیم تک اس کی رسائی ہو. تو گیم آگے چلی. رک C4 تو رک FC1 رک AC8 تو کنگ H2. اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کنگ کو شروع میں ہی اس کی پوزیشن امپروو کر لینا تاکہ وہ سینٹر سے قریب ہو اور تھوڑا سیف بھی ہو. اگر یہ رکس آگے نکلتی ہیں، آگے آتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ کنگ کے پاس جو بہتر خانہ ہے وہ H2 کا ہے. تو آخر کار F5 کا لیور پش کیا بلیک نے، اور بہت زیادہ بلیک اپنے پیسز ایکسچینج نہیں کرنا چاہ رہا. اس وجہ سے آلدو وائٹ بہت دعوت دے رہا ہے بلیک کو کہ وہ اپنے پیسز نکلے اور وائٹ کے ساتھ ایکسچینج کرے. وائٹ پونز کے پیچھے رہ کے اپنے مائنر پیسز سے کھیل رہا ہے اور اسپیس کو ایون کرنے کے لیے میجر پیسز اس کے باہر ہیں. یہاں پہ یہ والی جو فائل ہے اس کے اوپر بھی ابھی گیم چل رہی ہے، اس کے اوپر ڈومیننس ہے بلیک کی. دوسرا اگر آپ دیکھیں تو یہ والا جو بشپ ہے لائٹ اسکوئرڈ، یہ بہت برے خانے پہ نہیں ہے، اس کا انفلوئنس فیل کیا جا سکتا ہے.
اس پون کے اوپر جو کہ کنگ کے آگے. یہ والا جو بشپ ہے سوری یہ اپنے اس پون کی وجہ سے بلاکڈ ہے, لیکن یہ بھی بہت بری جگہ نہیں پڑا ہوا. یہ کنگ کو بھی ڈیفینڈ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑی آسانی سے فیوچر میں اس والے ڈائیگنل پہ آ سکتا ہے, جبکہ یہ والا جو فیلا ہے وائٹ کا اس کو نیوٹرلائز کر لیا جائے. تو بلیک کے پاس ابھی پلے کافی ہے اور بلیک اینڈ گیم میں وائٹ کی ٹرمز پہ نہیں جانا چاہ رہا. تال کہتے ہیں کہ میں بوٹونک کے ساتھ اس کے مطابق اینڈ گیم نہیں کھیلنا چاہ رہا تھا, اس وجہ سے میں نے اوائڈ کیا پیسز کے ایکسچینج کو. تو یہاں بہرحال ای ٹیکس F5 تو بشپ ٹیکس F5. اب یہ بشپ جو ہے یہ بڑی اچھی جگہ پہ پلیسڈ ہے. اس کی جگہ اگر آپ اگر وائٹ کے اس بشپ کو دیکھیں تو یہ بیچارے کا حال بھی اس والے بشپ کی طرح ہے جو اپنے پون سے بلاکڈ بیٹھا ہوا ہے. اور یہ والا جو بشپ ہے وائٹ کے پاس, نہ یہاں پہ کوئی ٹارگٹ ہے اس کے پاس اور نہ ہی ابھی فی الحال ادھر کوئی ٹارگٹ ہے اس کے پاس. اس والے پون کے اوپر یہ بیٹھا تو ہوا ہے لیکن ابھی یہ پون گیٹ نہیں کر سکتا یہ, کیونکہ اگر یہ والا پون گیٹ کرے گا تو یہ والا پیادہ آگے آ جائے گا اس کوئن کے زور پہ اور یہ یہاں پہ ٹریپ ہو جائے گا. سوری. تو اس کے بعد رک A1 کی چال بوٹونک نے کی. اب آپ یہ دیکھیں کہ پہلے یہ رک کو ادھر لے کے آئے تھے, اب یہ رک کو واپس لے کے گئے ہیں, لیکن اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں تھا. دیکھیں اگر بوٹونک فار ایگزامپل A3 کرتے تو کوئن B3 تو نائٹ E4 تو رک C2 تو رک ٹیک C2 تو رک ٹیک C2 کوئن D1 تو نائٹ F4. یہ بڑی انٹرسٹنگ سیکریفائس ہے, بہت انٹرسٹنگ سیکریفائس ہے. تو اس کے بعد بلیک جو ہے وہ بڑا کھل کے کھیلے گا اور یہ نقشہ وائٹ کے لیے کافی برا ہے, اس لیے رک A1 کی چال کرنی پڑی بوٹونک کو. لیکن جو بوٹونک نے نہیں سوچا تھا اس پوزیشن میں, کیونکہ بوٹونک کیا سوچ رہے تھے, بوٹونک سوچ رہے تھے کہ یہ جو پون پش ہے نا G4 کی, یہ ظاہر ہے فورک کر رہی ہے اس بشپ کو اور اس نائٹ کو, تو یہاں پہ وہ گیم جیت جائیں گے, یہ تھریٹ ہے بہت بڑا. لیکن جو چیز انہوں نے نہیں سوچی, جس چیز کو انہوں نے کیلکولیٹ نہیں کیا, اور تال کے ساتھ تال کی خوبی ہے کہ وہ سیکریفائسز گنتے ہیں اور آن دا بورڈ سیکریفائسز ایسے گنتے ہیں جو کہ اس وقت اتنی پیچیدہ ہوتی ہیں کہ ان کا جواب نہیں ہوتا بورڈ کے اوپر. بعد میں آپ بیٹھ کے سوچتے رہیں, ساری رات آپ کے پاس ہو, آپ انالیسس کرتے رہیں تو وہ اور بات ہے, لیکن اس وقت بورڈ پہ اس لمیٹڈ ٹائم کے اندر آپ کے پاس اس طرح کی سیکریفائس کی لائن آنا اور اس کو دیکھنا اور اس کو سوچنا, یہ بہت بڑی بات. تو یہاں پہ جو چال کی تال نے وہ تھی نائٹ F4. اب یہ سیکریفائس کی لائن ہے اور بڑی خطرناک سیکریفائس ہے. اچھا, یہ جو چال تھی اس کے بعد جناب بہت زیادہ لوگوں نے کامنٹ کیا. اس وقت بھی جب یہ میچ ہو رہا تھا کہا گیا کہ جی دیکھیں جی تال نے پھر وہی اپنی بونگیاں مارنا شروع کر دی ہیں اور وہی سیکریفائس کی لائنز گرنا شروع کر دی ہیں جو کہ اتنی ساؤنڈ سیکریفائس نہیں ہوتی. تو یہاں پہ تال کہتے ہیں کہ میں نے یہ چال کرنے سے پہلے کافی سوچ بچار کی, کافی کینڈیڈیٹ مووز تھیں جو میں نے دیکھی, اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ پوزیشنل سیکریفائس ہے, اس پوزیشن کے اندر یہ بیسٹ چال. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ کامنٹ جنہوں نے کیا میری اس چال کے اوپر, ان کے ذہن میں شاید یہ بات نہیں آئی, یہ نہیں وہ سوچ سکے کہ اگر وہ کچھ چالیں کچھ ویریشنز گن سکتے ہیں تو میں بھی ویریشنز گن سکتا ہوں. اور میں نے بھی ویریشنز دیکھی تھیں اور میرے لحاظ سے اس پوزیشن کے اندر یہ بیسٹ چال تھی. اب یہ جو سیکریفائس ہے یہ ریفیوٹ نہیں ہو سکتی. اچھا, ایک بات ذہن میں رکھیں, اور بہت سے جو مینولز ہیں اٹیکنگ چیس پہ, بہت سی جو کتابیں لکھی گئیں چیس میں اٹیک پہ, ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے, بڑی امپورٹنٹ ہے. جب آپ سیکریفائس کی لائن گن رہے ہوں اٹیکنگ کے لیے
تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ لائن ریفیوٹ نہ ہو سکے. یعنی ایسی سیکریفائس کی چال نہیں گننی چاہیے جس میں مخالف کے پاس یہ آپشن ہو کہ وہ سیکریفائس لے بھی سکتا ہو اور سیکریفائس ریفیوز بھی کر سکتا ہو. اب یہ سیکریفائس ریفیوٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ بہرحال اس اسکوئر کے اوپر گھوڑا بہت زیادہ انفلوئنشل ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھوڑے کی مار کہاں تک ہے. اور سوری چیس بیس 17 اسٹاپ پلئنگ گیمس ود می. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس گھوڑے کا انفلوئنس کہاں تک ہے. یہ جس خانے پہ پڑا ہے سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وائٹ کے لیے وہ یہ والا خانہ ہے. سوری سب سے زیادہ مسئلہ اس والے پیادے کا. اس کے اوپر اس وقت یہ فیلا بھی بیٹھا ہوا. یہ فیلا ہے تو صحیح وائٹ کے پاس لیکن بہرحال یہ پیادہ بہت شدید کمزور ہو جاتا. تو یہ والی جو چال ہے یہ والی جو سیکریفائس ہے اس کے بعد گھوڑے کو لینا ہی بنتا. تو جی ٹیکس F4 تو ای ٹیکس F4 تو بشپ D2. اب یہاں پہ بوٹوینک کے ساتھ جو اس کے سیکنڈ تھے جو اس کی ٹیم کے حصے تھے جو اس کی ٹیم کا حصہ تھے لوگ ان میں سے ایک صاحب انہوں نے یہ کہا کہ اگر بوٹوینک اس کی بجائے A3 کر دیتے تو وہ اسی وقت جیت جاتے گیم. تو A3 کی ویریشن کو دیکھ لیتے ہیں. اگر بشپ D2 کی بجائے A3 کیا تال یہ ویریشنز خود دیتے ہیں اپنی کتاب میں اور کہتے ہیں چلیں اس ویریشن کو دیکھ لیتے ہیں. تو کوئن B3 تو بشپ ٹیکس A7 تو بشپ E5 تو کنگ G1. اب اس ویریشن کے اندر اگر کنگ G5 آپ نہ بھی چلیں F3 چل دیں B6 کوئن F2 تو کیا ہوتا ہے مطلب بلیک کو کیا ریپرکشن آئی. تال یہ سوال پوچھتے ہیں. اور اگر اس کی بجائے کوئن D1 کیا ایکسچینج کے اوپر آئے کوئنس کے تو ٹھیک ہے کوئن ٹیکس B2 پیادہ کھایا رک A2 رک ٹیکس C3 رک ٹیکس B2 رک ٹیکس C1 کوئن D2 بشپ ٹیکس B2 تو کوئن ٹیکس B2 تو رک 1 C2 سوری ایک کوئن کے مقابلے میں 2 رخ تو کوئن D4 رک E8 تو کوئن ٹیکس F4 تو رک E2 تو کوئن G3. تو ٹھیک ہے اس میں بھی بلیک کے پاس بہت اچھا خاصا مارجن ہے پلے کا اور بلیک جو ہے وہ بڑی اچھی گیم چلا سکتا ہے. اگر فار ایگزامپل کوئن F2 کے بجائے ہم نے کوئن D1 دیکھی اگر کوئن F2 کے بجائے ہم دیکھتے ہیں بشپ F3 تو بشپ F3 کے بعد کیا B6 تو کوئن D1 کوئن ٹیکس B2 تو رک A2 تو رک ٹیکس C3 تو رک ٹیکس B2 تو رک ٹیکس C1 تو کوئن D2 تو بشپ E4 کنگ G2 کنگ کو بچنا پڑے گا یہاں پہ بشپ ٹیکس F3 چیک کنگ ٹیکس F3 رک 8 C3 چیک کنگ E4 رک C4 چیک کنگ F3 تو رک 1 C3 چیک تو کنگ E2 تو F3 چیک تو کنگ D1 تو بشپ F4. اب آپ مجھے بتائیں I'm sorry کہ تال کی سیکریفائس ٹھیک نہیں تھی. اگر آپ اس ویریشن کو بھی دیکھیں یہ جو ویریشن پروپوز کر رہے ہیں بوٹوینک کے کیمپ والے اگر آپ ان ویریشنز کو بھی دیکھیں تو اس کے اندر بھی بلیک جو ہے اس کے پاس کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے بہت زیادہ مشکلات کا شکار نہیں ہے. اچھا ایک اور ویریشن دیکھ لیتے ہیں. اگر B6 کیا کوئن F2 کی بجائے تو کوئن D1 کوئن ٹیکس B2 رک A2 تو رک ٹیکس C3 اور اگر بشپ ٹیکس A7 کے بعد کوئن A5
پہ آ گئے تو پھر تو ویسی پوزیشن بڑی ساؤنڈ ہو گئی، پھر تو اس پیادے کا اٹیک لگتا ہی نہیں کوئن پہ. رائٹ. تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں تال کہ سوری کہ یہ جو چال تھی نائٹ F4 والی، یہ چال آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ چال بری چال تھی. تو اس کے بعد بہرحال گیم کنٹینیو ہوئی اور جی ٹیکس F4 بھینٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ کی گئی. تو ای ٹیکس F4 تو بشپ D2 تو کوئن ٹیکس P2. اب یہاں پہ بہت سی چالیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں اور بہت سی ویریشنز ہیں جو گنی جا سکتی ہیں، اور یہاں پہ تال خود مانتے ہیں کہ یہ چال اتنی بہتر چال نہیں بلکہ شاید یہ بلنڈر ہے یہ چال، اور اس کی بجائے جو بیسٹ چال تھی وہ تھی بشپ E5 کی، جس کے بعد کنگ G1 وائٹ کی بہترین چال ہوتی. اور اگر کنگ G1 نہ کیا، بشپ F3 کیا تو کوئن ٹیکس B2، پھر یہ پیادہ مارا تو نائٹ D1 کوئن A3 واپس آ گئے، رک ٹیکس C4 تو رک ٹیکس C4 تو کوئن ٹیکس C4 تو کوئن ٹیکس F3. بڑا میجر اٹیک ہے پھر تو بلیک کے پاس. تو اگر بشپ F3 کی بجائے F3 نکلا وائٹ، یعنی کنگ G1 کی بجائے بشپ E5 کے بعد وائٹ نے کیا F3 تو کوئن ٹیکس B2، پھر یہ پیادہ کھایا تو نائٹ D1 تو کوئن D4 رک ٹیکس C4 رک ٹیکس C4 رک C1 تو رک ٹیکس C1 بشپ ٹیکس C1 تو کوئن ٹیکس D5 تو بشپ F1. پھر بھی بلیک کے لیے کوئی خاص پرابلم نہیں ہے اس نقشے میں. اچھا اگر کنگ G1 کی بجائے اگر کنگ G1 کے بعد ہم رک AB1 کی چال گنے، کوئن جب پیادہ کھا لے تو اس کے بعد تو بشپ ٹیکس B1 تو رک ٹیکس B1 تو کوئن C2 تو رک C1. اس میں بھی تال کہتے ہیں کہ بلیک کے لیے کوئی میجر پرابلم نہیں ہے. تو یہ بہرحال یہاں پہ انالیسس دیتے ہیں اپنا. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت اس پوزیشن میں رک ٹیکس B2 کی بجائے بشپ E5 کی چال زیادہ بہتر تھی. تو بہرحال گیم آگے چلی اور رک نیچے لگائی وائٹ نے، رک AB1. اگر یہاں پہ وائٹ گھوڑا پھینکتا ہے پیچھے تو پھر بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے وائٹ کے پاس، کیونکہ کوئن E5 کی چال بہت زبردست ہے اس پوزیشن میں. کوئن ٹیکس E5 تو بشپ ٹیکس E5 تو رک ٹیکس C4 اگر تو رک ٹیکس C4 تو رک C1 تو F3 چیک. اب یہ جو دو بشپس ہیں یہاں پہ، ان کا کیا علاج ہے؟ ان کا کوئی علاج نہیں ہے، ان کا کوئی جواب نہیں ہے. یہ رک جو ہے یہ بڑی جلدی اس جگہ پہ تشریف لا رہی ہے. تو اس لیے اس پوزیشن میں رک AB1 کی چال ہی بہتر تھی. تو اس کے جواب میں F3. اب یہاں پہ وائٹ کے پاس بے شمار مسئلے مسائل ہیں. اگر فیلا اس پیادے کو مارتا ہے تو بشپ ٹیکس B1 تو رک ٹیکس B1 تو کوئن بچ گئے، تو پھر رک C1 تو ٹھیک ہے گیم آگے چلتی ہے. اگر اس کی بجائے بشپ E4 نکلے رک کو نیچے لگانے کے بجائے تو رک ٹیکس E4 تو نائٹ ٹیکس E4 تو کوئن ٹیکس B1
تو نائٹ ٹیکس D6, روک F8, کوئین E6 چیک, کنگ H8, تو نائٹ F7 چیک, تو رک ٹیکس F7, تو کوئین ٹیکس F7, تو کوئین F5, کوئین ٹیکس F5, تو کوئین ٹیکس F5, کنگ G3, بشپ E5 چیک, بشپ F4. اب یہ تو پھر اینڈ گیم ہے, 4 پیادے ہیں برابر. وائٹ کے پاس یہ ایڈوانٹیج ہے تو صحیح, لیکن یہ بشپ بھی ہے جو اس کو روکتا ہے, اور اگر یہ بشپ اس سے مقابلے میں آتا ہے تو بہرحال یہ کنگ جو ہے یہ زیادہ قریب ہے اس خانے کے بجائے اس کنگ کے جس نے یہاں تک کا سفر کرنا ہے. تو اس اینڈ گیم میں جاتا ہے وائٹ اور بلیک. تو اس لیے بوٹوینک نے یہاں پہ رک ٹیکس B2 کی چال کی, یعنی کوئین کا ایکسچینج کیا تاکہ پیسز بورڈ پہ سے ہٹا سکے. لیکن اب ایک مسئلہ اور ہے, تو ایکسچینج ہو گیا. پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک بڑا ظالم قسم کا پاسٹ پون نکل آیا بلیک کا. دوسرا یہ کہ سوری, رک B3, تو رک D4 کی جو چال ہے, رک D4 کی, رک B3 کے بعد یہ چال بہت میجر چال ہے اس پوزیشن میں, کیونکہ کیونکہ اس پوزیشن میں اب اگر یہ والی جو فائل ہے اس کے اوپر وائٹ بھی کاؤنٹر کر رہا ہے بلیک کو, تو بلیک ادھر نکل کے اس والی فائل پہ اب اٹیک لگا رہا ہے, اور ابھی جو اس رک کو بلاکیڈ کیا ہوا تھا وائٹ نے اپنے اس نائٹ سے, جو کہ بشپ کی بیک کی وجہ سے یہاں پہ بالکل آپ کہہ لیں کہ اس نے ٹچ لگا دیا تھا, کیا کہتے ہیں, لویا تروڑ ہو گیا سی, اس سے سائڈ پہ آ کے ایک سیمائی اوپن فائل پہ رک آ چکی ہے جس کا انفلوئنس کنگ بھی فیل کرے گا اب, اور بڑا میجر انفلوئنس فیل کرے گا. تو یہ جو چال ہے تال کہتے ہیں کہ شاید بوٹوینک کی نظروں سے اجل رہی, اور بوٹوینک اس چال کا کما حقہ ادراک نہ کر سکے. اگر اس چال کو دیکھ لیتے تو شاید اس طریقے سے کنٹینیو نہ کرتے. تو بہرحال بشپ E1 ظاہر ہے وائٹ کو بلاک تو کرنا پڑے گا اس پون کو, نہیں تو یہ پون کا نیچے اترنا بڑے مسئلے مسائل کا باعث بن سکتا ہے. تو اب تال کو انیشیٹو مل گیا ہے, کسی حد تک بلیک کے پاس انیشیٹو ہے. بلیک جو ہے وہ تھوڑا سا یہاں پہ سٹارٹ کر سکتا ہے اپنے اٹیک کو. تو بشپ E5 چیک, کنگ G1, تو بشپ F4. بشپ F4 کے بجائے اگر رک ٹیکس C3 کیا تو رک B ٹیکس C3, رک D1, تو رک C4, تو بشپ B2. یہ والی ویریشن بھی دیکھی جا سکتی ہے. بہرحال بشپ B4, تو نائٹ ٹیکس E2, تو رک ٹیکس C1. اب یہ جو بازی ہے یہ اپنے اختتام کی طرف پہنچ رہی ہے, اور آپ نے ابھی تک دیکھا ہے, ملاحظہ کیا ہے کہ دونوں کے درمیان کس طرح کی جنگ چلی. ایک جو بہت کروشل مومنٹ تھی اس گیم کے اندر وہ تھی نائٹ کی سیکریفائس, جس نے بوٹوینک کو تھرو آف کیا. وہ شارپ ٹیکٹیکل ایک ویریشن تھی جو کہ بڑی پوزیشنل سیکریفائس تھی جو تال نے لگائی. تو اب یہ گیم بڑے اپنے منطقی انجام کی طرف پہنچ رہی ہے. نائٹ ٹیکس D4, تو رک ٹیکس E1, تو بشپ F1 ظاہر ہے چیک کو بلاک کرنا ہے. بشپ E4, اب یہ جو بشپ پیئر ہے اس کا انفلوئنس فیل کر رہا ہے وائٹ,
تو نائٹ E2 تو بشپ E5. اب دیکھیں آپ منوور کر رہے ہیں نا. اب اس نہج پہ آ کے صرف گیم کو ختم کرنا ہے. جو نائٹ کی سیکریفائس تھی اس کے بعد بوٹوینک اگر کچھ بہتر چالیں کر پاتے تو شاید گیم میں رہتے, لیکن انہوں نے بھی بہت اچھے طریقے سے جواب نہیں دیا آن بورڈ. اور جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں انالیسس میں جو تال نے کیا کہ تال کی وہ جو کوئن والی موو تھی اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا وائٹ کی طرف سے, لیکن اب اس وقت وائٹ کے پاس چانسز بہت کم ہیں. ایک ٹرائی F4 بشپ F6 تو رک ٹیکس B7 تو ٹھیک ہے. بشپ ٹیکس D5 تو رک C7 تو بشپ ٹیکس A2 رک ٹیکس A7 تو بشپ C4 تو رک A8 چیک تو کنگ F7. اب اگر یہاں پہ کنگ G7 نکلے تو رک E8 اور D5 کی چال بھی بنتی ہے. بہرحال کنگ F7 تو رک A7 چیک تو کنگ اور اوپر نکل آئے E6 رک A3 D5 کنگ F2 تو بشپ H4 چیک کنگ G2 تو کنگ D6. اب یہ والا جو پون ہے ان دو بشپس کے ساتھ اور اس رک کے ساتھ, اس پون کو کون روکتا ہے اترنے سے؟ نائٹ G3 بشپ ٹیکس G3 بشپ ٹیکس C4 تو ڈی ٹیکس C4 تو کنگ ٹیکس G3. اب رک پون اینڈ گیم ہے جس میں پون زیادہ ہے تال کے پاس, تو کنگ D5 تو رک A7 تو C3 تو رک C7 تو کنگ D4 تو رک D7 چیک. اور گیم ایڈجرن ہو گئی تھی بیسکلی رک D7 چیک سے پہلے. یہاں پہ گیم ایڈجرن ہو گئی تھی جب تال نے کنگ D4 کی موو کی, تو اس کے بعد گیم برخاست ہو گئی تھی کیونکہ ٹائم ہو گیا تھا. پرانے زمانوں میں جب ٹائم ہو جاتا تھا تو گیم کو ایڈجرن کر دیتے تھے اور ایڈجرن کرنے کے بعد نیکسٹ ڈے ریکنٹینیو کرتے تھے. اب تو ایسا نہیں ہوتا. اب تو اگر ٹائم ختم ہو گیا اور اگر آپ برابر بھی ہیں یا ٹائی بھی ہیں تو پھر ٹائی بریکرز ہوتے ہیں. ویسے بھی ٹائم ختم ہو جائے تو ایک نہ ایک کو لوز کرنا پڑتا. لیکن بہرحال اس زمانے کے اندر یہ رولز تھے کہ آپ گیم ایڈجرن کر دیتے ہیں, جب ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے تو گیم برخاست کر دیتے ہیں, نشست برخاست کر دیتے ہیں اور اگلے دن اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. لیکن اب یہاں پہ جب کنگ D4 کی چال چلی تال نے تو اس کے بعد گیم برخاست ہو گئی تھی اور اگلے دن اس کو کنٹینیو کرنا تھا. تو اگلے دن تال کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ناشتہ بھی نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا, اور ہم بڑا ایگرلی اویٹ کر رہے تھے کہ بھائی کب ریزائن کرتے ہیں بوٹوینک اور کب یہ خبر آتی ہے کہ بوٹوینک نے ریزائن کر دیا. تو کہتے ہیں کہ نون میں دوپہر میں یہ خبر ہمیں ملی کہ بوٹوینک نے یہ چال سیل کی ہے لکھ کے لفافے میں, لیکن ریزائن کر دیا. تو یہ گیم آپ نے ملاحظہ کی کہ تال نے کیسے جیتی, اور اس گیم سے جو لیسنز ہیں جو ٹیک اوے ہے میجر, وہ یہ ہے کہ آپ اپنے مخالف کی چالوں کو دیکھ کر چالیں چلتے ہیں. چیس فیئر گیم ہے. دونوں جو نبرد آزما ہوتے ہیں کھلاڑی ایک دوسرے کے ساتھ, دونوں کو پورا چانس ملتا ہے, باری پوری ملتی. بلیک کے پاس بھی اتنی چالیں جتنی وائٹ کے پاس ہیں. ایک چال بلیک کو ملے گی, ایک چال وائٹ کو ملے گی. زندگی میں ایسا نہیں ہوتا. چیس اس لحاظ سے بہت فیئر گیم ہے. تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اگلا کھلاڑی کیا کر رہا ہے, اس کے مطابق اپنے پلانس کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. تال نے بوٹوینک کے یہ ارادے دیکھ کر کہ وہ اپنا ارادہ ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے, ان کے ساتھ اسی طرح کی گیم چلی. اور دوسرا ایک لیسن جو ہمیں ملتا ہے اس گیم سے, اور بہت بڑا لیسن ہے, وہ یہ کہ پوزیشن میں جب آپ دیکھیں, محسوس کریں کہ سیکریفائس لگائی جا سکتی ہے, تو اس کی فورسنگ ویریشن لازمی دیکھیں. یہ بات ملحوظ خاطر رہے جب آپ نے بھینٹ دینی ہے, جب آپ نے قربانی کی چال
دیکھنی ہے, بھینٹ کی چال دیکھنی ہے کہ جو بھینٹ کی ویریشن آپ دیکھ رہے ہیں, جو سیکریفائس کی ویریشن آپ گن رہے ہیں, وہ فورسنگ ہو, اس کو ریفیوٹ نہ کر سکے آپ کا مخالف کھلاڑی. اگر آپ اس کو یہ آپشن دیں گے کہ وہ بھینٹ سویکار بھی کر سکتا ہے اور نہیں بھی کر سکتا, لے بھی سکتا ہے بھینٹ اور نہیں بھی لے سکتا, تو پھر وہ اتنی اچھی سیکریفائس کی چال نہیں ہے. پوزیشن کے اندر پوزیشن اگر سیکریفائس مانگ رہی ہے تو وہ چال گنے جو کہ فورسڈ ہو, جس کا کوئی اور جواب آپ کے مخالف کھلاڑی کے پاس نہ ہو. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ قسط پسند آئی ہوگی, اور میں اس اسٹڈی کا لنک لی چیس پہ دے دوں گا نیچے ڈسکرپشن میں. آپ اس گیم کو خود بھی بعد میں اسٹڈی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ چیس سیریز پسند آ رہی ہے اور میری باقی ویڈیوز بھی, تو کائنڈلی سبسکرائب کریں چینل کو, لائک کریں اس ویڈیو کو, شیئر کریں. یہی باتیں ہیں سبسکرائب کرنے کی اور لائک اور شیئر کرنے کی, جس کی وجہ سے ہم ویڈیوز بناتے ہیں, اور میرے جیسا بندہ ویڈیوز بناتا ہے کہ لوگوں تک بات پہنچے. تو اور آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے, اگر تھوڑا سا وقت آپ کے پاس ہو تو سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور آگے بھی دوستوں تک پہنچائیں. انشاءاللہ تعالی اگلی گیم کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.